تشریف فرما ہے، ہمارے بزرگ بھی ہے سارے، لیکن بارہ مسئلہ سنجیدہ ہے کہ ایوان کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی، اور مکمل سیٹیں اس وقت ایوان کی خالی ہیں، ایوان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ ایوان تو چلو آپ اعتماد میں نہ لیں، کیا آپ نے جب یہ فیصلہ کیا اس فیصلے کو کابینہ کے سامنے پیش کیا ہے؟ کابینہ کے سامنے پیش نہیں کیا، جو آپ کی ایگزیکٹو باڈی ہے۔ اس طرح قوم کو بے خبر رکھنا۔ حضرت اس ایوان میں جب شملہ معاہدہ کرنے کے لیے جناب ذوالفقار علی بھٹو جا رہے تھے، بھرے ایوان میں انہوں نے ایوان کو اعتماد میں لیا۔ حزب اختلاف کے لوگوں نے دل کھول کر ان کو اعتماد دیا، کوئی اختلاف کی بات نہیں کی ان سے۔ 90,000 ہمارے لوگ قیدی تھے، ملک ٹوٹ چکا تھا، حالات کی بحالی کا تقاضا تھا، لیکن کیا آج بھی وہی صورتحال ہے کہ فلسطین جیسے انتہائی حساس نازک مسئلہ، قبلہ اول کا بڑا انتہائی نازک مسئلہ جس کا تعلق امت مسلمہ کے دلوں کے ساتھ ہے، کیا اس مسئلے پر قوم کو اعتماد میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں؟ بورڈ آف پیس بنایا گیا، مجلس الامن۔ پہلے تو اس پر بھی ذرا ہمیں بات کر لینی چاہیے کہ یہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے ہوتے ہوئے ایک متوازی ادارے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ کہاں گئے بین الاقوامی ادارے جن کی اس حوالے سے ذمہ داریاں تھیں؟ آج نئے عنوانوں کے ساتھ جہاں جاتے ہیں امن کے نام پر، افغانستان میں آئے امن کے نام پر، 20 سال بمباریاں کر کر کے انہوں نے پورے افغانستان کو کھنڈر بنا دیا۔ عراق میں داخل ہوئے، پورے عراق کو کھنڈر بنا دیا، وہاں بھی امن کے لیے آئے تھے۔ لیبیا میں داخل ہوئے، لیبیا کو اجاڑ کر کے رکھ دیا، آج تک کسی سے سمجھا نہیں جا رہا۔ مختلف علاقوں میں مختلف لارڈز اور وہاں کے مختلف گروپوں کی حکومتیں، ہر ایک اپنا الگ الگ ٹیکس وصول کر رہا ہے، اور اپنے ملک پہ جا رہے ہیں وہاں پر غزہ میں فلسطینیوں کو امن دینے، وہاں معاشی استحکام دینے، اور اپنے ملک کا کیا آ رہا ہے؟ اپنے ملک میں پچیس سال سے خونریزی ہو رہی ہے، اس سے پیچھے بھی اس کی تاریخ ہے۔ ہمارے پورے اضلاع کے اضلاع، جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے اور ایوان کے نوٹس میں ہونا چاہیے۔ فیصل آباد میں امن ہے، لاہور میں امن ہے، ساہیوال میں امن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہاں امن ہے ان کو احساس نہیں کہ ہم کس حالت میں وہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے اضلاع کے اضلاع اس وقت مسلح گروپوں کے حوالے ہیں، ٹیکس وہ وصول کر رہے ہیں، انتظامیہ نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے فوج جو امن کے قیام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی فوج سے خالی کر کے ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ جس ضلع میں میں رہتا ہوں اس ضلع کے ساتھ اسی ڈویژن میں ٹانک کا علاقہ، لکی مروت کا علاقہ ہے، بنو کا علاقہ ہے، وہاں پر کوئی حکومت ہو، اور میں اس فلور پر ذمہ دار کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، اس کو خواہ مخواہ ایک تقریر نہ سمجھے۔
میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو زمینی حقائق سے آگاہ کر رہا ہوں. جہاں میں رہتا ہوں اس کے دونوں طرف پہاڑ ہیں، دونوں پہاڑوں میں قبضہ مسلح کرو. رات کو آتے ہیں، دکانوں سے سودے لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. کوئی ٹھیکیدار کنسٹرکٹر وہاں کام نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ ان کو ٹیکس نہیں دیں گے. ہم جب یہاں سے بجٹ پاس کرتے ہیں تو مجھے اب یقین ہو رہا ہے کہ ہم جب یہاں سے بجٹ پاس کرتے ہیں تو اس بجٹ میں ہم 10% ان کا حصہ رکھ کر پاس کرتے ہیں، اور جو ہی یہاں سے پیسہ فیلڈ میں جاتا ہے وہ اپنا 10% حصہ وصول کر کے چلے جاتے ہیں. کوئی رکاوٹ ان کے لیے نہیں ہے. تمام سرکاری آفیسر زندہ رہنے کے لیے ان کو ماہانہ بھتے دیتے ہیں. تمام کاروباری طبقہ، وہاں کے قوانین، وہ ان لوگوں کو بھتہ دے کر زندگی گزار رہے ہیں. آپ نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے تو درون درج کر دی کہ بیرون خانہ آئے. اپنے ملک کا یہ حال، جا رہے ہو وہاں غزہ میں، ان کے ظلم میں شریک ہو رہے ہیں. فلسطینی شاید اتنی واضح بات نہ کر سکے، بہت مجبور حالت میں، لیکن ہمیں کہیں جا کر بات کرنی پڑتی ہے کہ پالیسیاں تو ٹھیک رکھو. کشمیر تو رہا نہیں، وہ تو ہم دے چکے ہیں. 70 سال ہم نے ان کے خون پر، ان کی عزتوں پر، ان کے ناموس پر، اپنی بہنوں کے ناموس پر ہم نے سیاست کی، اور آج خاموش ہو کر ہم نے چھوڑ دیا ہے. کیا اس کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے پس پردہ محرکات کو ہمیں آگے نہیں لانا چاہیے؟ بنگال چلا گیا کچھ پتہ نہیں کیوں، کشمیر چلا گیا کچھ پتہ نہیں کیوں. اور جناب اسپیکر ناراض نہ ہو، میں پاکستانی ہوں، پاکستان کا وفادار ہوں، یہاں پر بار بار وفاداری کا حلف اٹھا چکا ہوں، میں اپنے حلف پر قائم ہوں. لیکن جس خطے پر 45 سال سے خون بہ رہا ہو، یعنی نصف صدی اس خاص علاقے میں خون بہ رہا ہو، وہ قیام امن استحکام کا تقاضا نہیں کرتا، وہ کسی نئی جغرافیائی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے. تو بتا دو کیا ارادے ہیں اس ملک کے لیے، کیا ارادے ہیں ہمارے لیے، کیا ارادے ہیں پشتونوں کے لیے، کیا ارادے ہیں بلوچوں کے لیے، کیا ارادے ہیں دو صوبوں کے لیے، ہمیں واضح کر دیا جائے. ساتھ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. کچھ تو ہمیں واضح کرو. اندھیروں میں رکھا ہوا ہے ہم لوگوں کو، کچھ ہمیں اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا. ہم کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ سب بچے ہمارے ہیں، میرے گھر کے لوگوں تک محفوظ نہیں رہے، میرے بچوں تک محفوظ نہیں رہے. سرکاری ملازمین اٹھا لیے جا رہے، کچھ پتہ نہیں، اور ایک کے ہاتھ سے چھوٹتے ہیں تو دوسرے تیار پڑے تو ان کو گرفتار کر لیتے ہیں. فوج سے چھوٹے تو ادھر گرفتار، ادھر سے چھوٹے تو فوج گرفتار. کیا زندگی ہماری بنا رکھی ہے؟ اور جا رہے ہیں وہاں غزہ پیس بورڈ میں شرکت کے لیے تاکہ ٹرمپ کے آشیرواد حاصل کی جا سکے. یہ ہے ہماری آزادی، یہ ہے ہماری حریت. اپنے کتاب کے صفحات کا مطالعہ کیجئے، کہاں ہم کھڑے ہیں.
اور پھر جناب اسپیکر اس بورڈ آف پیس کا رکن اس قصاب کو نیتن یاہو کو اس کا رکن بنایا گیا ہے. اسرائیل اس کا رکن ہے جس کے ہاتھوں یہ قتل عام ہوا اور آئندہ ہم اس خطے میں وہ اپنے رائے ظاہر کر چکے ہیں. اور 1 سال ہو گیا ہے ٹرمپ کے امن فارمولے کا اور آج بھی وہاں بمباریاں ہو رہی ہیں. آج بھی بمباری رکی نہیں ہے ان کی. جو اس وقت بھی عام شہریوں پر بمباری کر رہا ہے وہ بھی آج بورڈ آف پیس کا رکن بن رہا ہے.